مانگتا ہے۔ اب دعا المسئلہ، اس کے بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک جائز دعا ہے اور ایک دعا کو شرک کہا جاتا ہے۔ جب عموماً ہم اجمالی طور پر یہ بات کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، عموماً ہم اجمالی طور پر بغیر کسی تفصیل وضاحت کیے بغیر جب ایک ہی سانس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، تو اس صورت میں ہم بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دعوت اس انداز میں دیں گے، کسی کو اس انداز میں آپ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے، تو اس صورت میں آپ کی وہ دعوت عام آدمی کے لیے قابل قبول دعوت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ایک ہے دعا الشرک، ایک ہے دعائے جائز۔ آپ مخلوق سے مدد لے سکتے ہیں، مخلوق کو آپ پکار سکتے ہیں تین شرطوں کے ساتھ۔ آپ مخلوق سے مدد لے سکتے ہیں، مخلوق کو پکار سکتے ہیں، مخلوق کے آگے درخواست کر سکتے ہیں، مخلوق کو پکار سکتے ہیں تین شرطوں کے ساتھ۔ اور تین چیزیں موجود نہ ہو، وہ تین شرطیں اس مخلوق میں موجود نہ ہو، اس کے باوجود اگر آپ اس مخلوق سے مانگتا ہے تو اس صورت میں وہ شرک ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں ہمیشہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، الحی، حاضر، قادر۔ اگر جس مخلوق سے آپ مدد لیتے ہیں، جس مخلوق کو آپ پکار رہا ہے، اگر وہ مخلوق زندہ ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مخلوق زندہ ہو، اس زندہ مخلوق سے مانگنا، اس کی مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، وہ مخلوق زندہ بھی ہو اور وہ مخلوق موقع پر موجود ہو، وہ آپ کی آواز سن سکتا ہو۔ مخلوق، وہ آدمی، وہ انسان زندہ بھی ہو، موقع پر موجود ہو اور وہ آپ کی آواز سن سکتا ہو، تو اس صورت میں اگر آپ اس مخلوق سے، اس انسان سے مانگے تو اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ تیسری شرط، وہ مخلوق زندہ ہو، موقع پر موجود ہو، اور تیسری اور اہم ترین شرط کیا ہے؟ وہ مخلوق اس کام کو کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ ہے زندہ، حاضر، وہ موقع پر موجود ہے، وہ آپ کی بات سن سکتا ہے، قادر، آپ اس کو جو پکار رہا ہے، آپ کی اس پکار، آپ کی اس درخواست، آپ کی اس طلب کو بجا لانے کی وہ قدرت رکھتا ہو، تو اس صورت میں آپ کسی بھی انسان سے اگر آپ اس کو پکاریں، اگر آپ اس کو فریاد کریں اور اگر آپ اس سے مدد لیں، اسے شرک نہیں کہا جاتا۔ اس صورت میں شرک ہوگا جب وہ غائب ہو، پہلی بات میت، وہ مرا ہوا ہو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ حی، وہ زندہ۔ دوسری شرط کیا تھی؟ حاضر، وہ موقع پر موجود ہو۔
اس کام کو کرنے کی وہ قدرت اور صلاحیت رکھتا ہو، قادر ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں اس انسان میں پایا جائے تو اس انسان کو پکارنا، اس سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کب؟ جب وہ زندہ ہو، موجود ہو اور وہ کام کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کپڑا بنانے کے لیے آپ درزی کی مدد لیتا ہے، وہ درزی زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے اور وہ کپڑا بنانے پر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بجلی کی فٹنگ کے لیے آپ الیکٹریشین کی آپ مدد لیتے ہیں، وہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے اور اس کام کو کرنے کی وہ صلاحیت اور مہارت رکھتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کسی مکینک کے پاس اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ مکینک دکان پہ موجود بھی ہے اور اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آپ نے گھر بنانا ہے، آپ مستری سے مدد لے سکتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ مستری کے کام جانتا ہے، آپ کے گھر کی دیوار بنانے کی وہ قدرت اور صلاحیت اور مہارت اور تجربہ رکھتا ہے۔ تو ایسے امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں دعا و شرک۔ کب دعا شرک بن جاتی ہے؟ جب آپ جس سے پکار رہا ہے وہ مرا ہوا ہے، اس پر موت آئی ہے، وہ موقع پر موجود نہیں ہے، وہ اس پر موت آئی ہے۔ دوسری بات، وہ موقع پر موجود نہیں ہے، اور تیسری بات، وہ کام کرنے کی صلاحیت قدرت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ ایک مریض کسی ڈاکٹر سے، کسی معالج سے اگر وہ یہ درخواست کرے ڈاکٹر صاحب مجھے شفا چاہیے، شفا ڈاکٹر کی استطاعت میں، اس کی صلاحیت میں، اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر سے شفا کے اسباب آپ لے سکتے ہیں، آپ اس سے میڈیسن لے سکتے ہیں، دوائی آپ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن شفا اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ آپ یقین نہ آئے، سب سے زیادہ اموات اس جگہ پر موت زیادہ آتی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں اسپتالوں، آئی سی یو میں سب سے زیادہ موت واقع ہوتی ہے۔ اگر شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو ڈاکٹر سے دوائی لینے والا ہر مریض شفا یاب ہوتا۔ آپ کسی بھی بڑی بیماری لے لیں، اس ڈاکٹر کے پیشنٹ ہزاروں میں ہے، ہزاروں میں سے 900 فوت ہو جاتا ہے، 1000 شفا یاب ہوتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا آسمانوں سے آتی ہے۔ اگر آپ اس سے شفا مانگے یہ شرک ہے، البتہ آپ اس سے شفا کے اسباب آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تداووا عباد اللہ کے بندوں بیمار ہونے کی صورت میں علاج و معالجہ کیا کرو، لیکن شفا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب بیمار میں ہوتا ہوں شفا اوپر سے آتی۔ اسی طرح کسی مخلوق سے، خواہ وہ زندہ ہو
خواہ وہ مرا ہوا ہو، اس سے اگر آپ اولاد کی درخواست کریں، پیر صاحب، مرشد صاحب، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. اولاد دینا کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے. اولاد دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا اللہ بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے رب چاہے، جسے رب چاہے اسے باز بنا دیتا ہے. نہ اسے بیٹا دیتا ہے نہ اسے بیٹی دیتی، نہ اسے بیٹا دیتا ہے نہ اسے بیٹی دیتا ہے. تو اب اولاد اگر آپ غیر اللہ سے مانگے یہ شرک ہے. بندہ موجود بھی ہے، بندہ زندہ بھی ہے، لیکن اولاد دینے کی قدرت اس مخلوق میں نہیں ہے. زندہ ہو، موجود ہو، لیکن اس کام کو کرنے کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو، وہ کام اگر اس سے مانگا جائے وہ شرک. جو کام صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ایسی چیزیں مخلوق سے مانگنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، میرے بندو مجھے ہی پکارو، صرف مجھے ہی پکارو. استجب لکم، تمہاری پکار، تمہاری دعا، تمہاری درخواست استجب میں قبول کروں گا. لکم تمہاری دعا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے، مجھ سے نہیں مانگتے، میری مخلوق سے مانگتے ہیں. سیدخلون جہنم داخلین، ایسے لوگ ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. داخلین ذلیل ہو کر. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت کہا. آغاز میں فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے یہ آرڈر، یہ حکم جاری کیا ہے مجھے ہی پکارو. دعا. پھر استجب لکم، مجھے پکارنے کی صورت میں میں تمہاری پکار قبول کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ نے 2 شرطیں بیان کی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پیغمبر جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو جواب فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس بندے کے تم سے زیادہ قریب. من حبل الورید، اس کے شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ عقیدہ ہمیشہ سے اپنائیں. ذات کے اعتبار سے میرے رب الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے رحمان عرش پر مستوی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جاتا ہے. اللہ ناظر ہے، اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ ہر
ہر جگہ موجود ہے. اچھی جگہوں میں بھی اللہ موجود ہے, گندی جگہوں میں بھی اللہ موجود ہے. اللہ ناظر ہے, ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے, ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے, اور اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے. کمال یہ ہے عرش پر بیٹھ کر پوری کائنات کو کنٹرول کرنا, یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے ہر فرد کے پیچھے آپ پولیس بٹھا دیں اور آپ دعویٰ یہ کریں میرے ملک میں, میرے علاقے میں, میرے کمیونٹی میں امن ہے. کمال یہ ہے بغیر کسی پولیس کے وہاں پہ امن. تو رحمان ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, اور ہر آدمی, ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا خطیب قیام اللیل کی, رات کی نمازوں کی فضیلت بیان کرتے کرتے یہ حدیث سب کو کرتے ہیں, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرة. ہمارے رب ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اگر ہر جگہ موجود ہے آسمان دنیا میں اترنے کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر ہر جگہ موجود ہے آپ ہاتھ اس طرح کیوں اٹھاتے ہیں دعا میں؟ آپ اس طرح کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس طرح کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اگر ہر جگہ موجود ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے لیے آسمانوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اللہ رب العالمین نے یہ خواہش ڈال دی کہ میرے نبی آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے, تو میرے نبی بار بار اپنے نگاہ اٹھاتے ہیں کدھر؟ آسمانوں کی طرف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى, بے شک ہم نے دیکھا, تقلب وجهك, بار بار آپ اپنی نگاہیں اٹھا رہے تھے الى السماء, آسمان. اللہ اکبر کبیرہ. بات میں یہ کر رہا تھا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے, اور اس کے لیے سورہ البقرہ میں اللہ نے 2 شرطیں بیان کیا. بلکہ اس سے بھی آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے. مشرکین مکہ کے لوگ, اہل کتاب کے لوگ, دیگر افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے, مختلف سوالات کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان سوالات کے جواب دینے کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن مجید میں قل کہہ کر حکم دیتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, آپ جواب دے وہ گندگی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ, وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے. انفال فے کی جمع, انفال فے کی جمع انفال. مال غنیمت دشمن سے مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے, دشمن شکست کھا جاتے ہیں, اور شکست ہونے کے بعد دشمن جو اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں شکست کے بعد,
اور مسلمان ان کے چھوڑے ہوئے مالوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، وہ ہے مال غنیمت۔ مال سے وہ ہے دشمن مسلمانوں کے نام سن کر مال جائیداد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور بغیر کسی لڑائی کے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ، وہاں پر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جواب دیں۔ لیکن جب باری آئی دعا کی، باری آئی رب کی ذات کی، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے فَإِنِّي قَرِيب، میں علم اور قدرت کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام السمیع، سب کچھ سننے والا۔ پتھروں کی تسبیح، چونٹیوں کی تسبیح، درختوں کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی کائنات میں چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان، سب نے تسبیح بیان کیا۔ سبح ماضی میں، یسبح للہ ما فی السماوات، حال میں اور مستقبل میں ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا فَإِنِّي قَرِيب، میرے پیغمبر، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو اللہ نے پیارے پیغمبر سے نہیں کہا قل، آپ کہہ دیں، اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، آپ سے سوال کرے کون؟ عبادی، میرے بندے، سوال کیا ہو؟ انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے شک، یہ نہیں کہا میرے پیغمبر آپ جواب دیں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کس اعتبار سے قریب ہے اللہ بندوں کی؟ علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ بندوں کے قریب ہے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے۔ بات میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اذا دعانی، شرط یہ ہے وہ جب بھی مجھے پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، جب بھی مجھے پکارے۔ اسی لیے میرے رب اونگ اور نیند کی کمزوریوں سے میرا رب پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت۔ اللہ قیوم بھی ہے، الحی القیوم، اور لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ لہذا جب چاہو، جس وقت چاہو، جس زبان میں چاہو مجھے پکارو، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کروں۔ شرط کیا؟ اذا دعانی، جب وہ ڈائریکٹ مجھے پکارے، جب وہ ڈائریکٹ مجھ سے دعا کرے۔ آج ہماری یہ ذہن سازی کی جاتی ہے آپ بہت زیادہ گناہگار ہیں، سیاہ کار ہے، آپ گناہ کر کر کے پلید ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے، تو لہذا اللہ ڈائریکٹ آپ کی پکار، آپ کی دعا، آپ کی درخواست اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو لہذا آپ اپنی دعا کو کسی بابے کی وسیلے سے، کسی قبر والے کے وسیلے سے، کسی قبر والے کو
کسی پیر کو آپ بطور وسیلہ درمیان میں ڈالیں، وہ پیر اللہ کو مجبور کرے گا اللہ اس کی دعا سن لے۔ یہ مخلوق کے لیے مجبوری ہے، یہ مخلوق کی کمزوری ہے۔ خالق کو مخلوق مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ سبحان اللہ، جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہے، یہ نظریہ بھی۔ اللہ پاک ہے کمزوریوں سے، مجبوری کمزوری ہے، اور اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے یہ بھی کلیئر کر دی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسے کریکٹر کو ذکر کیا قرآن مجید میں، جسے قرآن مجید نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، قرآن مجید نے اس کو 5 یا 6 اس کے خلاف ڈگریاں فیصلے جاری کر دی، اور جس کے متعلق اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اسے دشمن سمجھ کر ڈیل کیا کرو۔ اسے قرآن مجید نے اس کی نافرمانی، سرکشی، بغاوت، عقل پرستی کی بنیاد، عقل پرستی، نافرمانی، تکبر، بغاوت کی بنیاد پر ڈگری جاری کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہوا۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ کافر کہا۔ فاخرج منها فإنك رجیم، میری جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ دوسری ڈگری۔ تیسری ڈگری، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنتیں ہیں قیامت قائم ہونے۔ تیسری ڈگری کیا جاری کیا؟ وہ لعنتی ہے۔ اور چوتھی ڈگری کیا جاری کیا؟ اللہ نے کہا تو اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اس کو جہنمی کہا۔ پانچویں ڈگری کیا جاری کیا؟ تو ذلیل اور رسوا ہے۔ اس مجرم نے، جسے قرآن نے کافر کہا، جسے قرآن نے مردود کہا، جسے قرآن نے لعنتی کہا، جسے قرآن نے جہنمی کہا، جسے قرآن نے ذلیل کہا، جب یہ مجرم بھی اللہ سے پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار بھی سن لیتا ہے۔ اللہ شیطان کی بات قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر کے، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، ان کو امید دلانے کے لیے اگر شیطان، جسے میں نے کافر بھی کہا، جسے میں نے مردود بھی کہا، جسے میں نے لعنتی بھی کہا، جسے میں نے جنت سے نکال بھی دیا، جسے میں نے جہنمی بھی کہا، جسے میں نے ذلیل بھی کہا، اگر وہ ذلیل، وہ لعنتی، وہ کافر، وہ مردود، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار بھی سن لیتا ہوں۔ ابھی تک میں نے نہ تمہیں کافر کہا، نہ مردود کہا، نہ لعنتی کہا، نہ جہنمی کہا، نہ ذلیل کہا۔ تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے بھی مانگا، میرے رب نے دیا یا نہیں دیا؟ قال فبما اغويتني، یہاں پر بھی اس کی سرکشی دیکھنا۔ اللہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ وہ گمراہ خود ہوا، اور گمراہ کیوں ہوا؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دیا، عقل سے کام لیا۔ آج ہم بھی عقل سے کام لیتے ہیں نا، بھئی میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، بھئی تیری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے عقل سے کیسے کام لیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
مٹی کی خاصیتیں نیچے چمٹ جاتی. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے کی طرف ہو جاتی. اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے. تو لہذا جو اوپر کو جاتی ہے وہ بہتر ہے اس سے جو نیچے کو جاتی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ آگ اوپر کو جاتی ہے. اور مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی نیچے دب جاتی ہے. تو لہذا میرے عقل میں جو بات آتی ہے جو اوپر کو جاتی ہے وہ بہتر ہے، جو نیچے کو جاتی ہے وہ کمتر ہے. تو لہذا کوئی بہتر کسی کمتر کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے اللہ سے مانگا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے. کیا کہا؟ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے. عموماً ہم بھی یہ کہتے ہیں اور مشہور یہی ہے، اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے. اللہ نے اس کی بات، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت نہیں دی. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، چلو تیری آدھی بات میں نے مان لی، میں نے تجھے مہلت دی ہے. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وہ معلوم وقت تک. اب وہ معلوم وقت اللہ بہتر جانتا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا، غلطی ہونے کی وجہ سے، گناہ سرزد ہونے کی وجہ سے نا امید ہو کر ایسی حرکتیں کرنے کے بجائے جن حرکتوں کی دین میں کوئی جواز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ جناب فلانا کو بطور وسیلہ، فلانا قبر والے کو، فلانا پیر کو، میرا اللہ فرماتے ہیں ڈائریکٹ مجھ سے پکارو، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں نے تم سے بھی زیادہ سیاہ ترین مخلوق کی بات میں نے سن لی. تو بات میں یہ کر رہا تھا، اذا دعانی، جب وہ مخلوق مجھے پکارے گی، جب وہ مجھ سے درخواست کرے گی، میں اس کی دعا قبول کروں گا. پہلی شرط کیا ہے؟ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے گا. دوسری شرط فَلْيَسْتَجِيبُونِ، اس پر لازم ہے کہ وہ میری بات مانے. تیسری شرط وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ مجھ پر کامل ایمان رکھے. ہر وہ انسان جو ڈائریکٹ اللہ سے پکارتا ہے، اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی بات ماننے والا ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا ہو. اللہ فرماتے ایسے لوگوں کی ہر دعا میں قبول کروں گا. ہر دعا سے مراد ہر وہ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی ہر وہ دعا قبول کرتا ہے جو دعا گناہ پر مشتمل نہ ہو. کوئی آدمی اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ فلانا کے گھر پہ ڈاکہ مارنے کی مجھے توفیق، یہ گناہ کی دعا ہے. یا مجھے فلانا کی بیٹی کے ساتھ، فلانا کی بہن کے ساتھ گناہ کرنے کی توفیق، یہ گناہ پر مشتمل دعا ہے. یہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر دعا میں گناہ کا مطالبہ نہ ہو. اور دوسری چیز، دعا میں قطع رحمی پر وہ دعا مشتمل نہ ہو. اور تیسری چیز، دعا مانگنے والا جلد باز نہ ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا کی قبولیت کی صورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرنے والا جلد باز بھی نہ ہو، دعا کرنے والا کسی گناہ کا مطالبہ بھی نہ کرتا ہو دعا میں، دعا کرنے والا قطع رحمی کا مطالبہ نہ کرتا ہو اپنی دعا میں، تو ہر وہ دعا قبول ہوتی ہے 6 شرطوں کے ساتھ. ایک، وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارے. دوسری شرط
وہ اللہ کی بات مانے. تیسری شرط وہ اللہ پر کامل ایمان لے آئے. چوتھی شرط اس کے دعا میں گناہ کا مطالبہ نہ ہو. پانچویں شرط اس کی دعا میں قطع رحمی والی کوئی لفظ نہ ہو, قطع رحمی کا مطالبہ نہ ہو. اور چھٹی شرط وہ جلد باز نہ ہو. اللہ ہر دعا کو قبول کر, ہر دعا قبول ہوتی. اب قبولیت کی نبی علیہ السلام نے 3 صورتیں بیان کی. ایک تو یہ اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے, جو اس نے مانگا اللہ نے اس کو دے دیا. ایک صورت, پہلی صورت. دوسری صورت اس کی قسمت میں, اس کے مقدر میں اللہ نے ایک مصیبت لکھی ہوئی تھی اور اس نے اللہ سے مانگا یہ, اللہ نے اس کو یہ دینے کے بجائے اللہ نے اس دعا کی وجہ سے, اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی جو مصیبت تھی, جو آزمائش تھی, جس مصیبت اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اس مخلوق کے اندر صلاحیت اور قدرت نہیں تھی, اللہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو اسے ٹال دے. دوسری صورت. تیسری صورت اللہ رب العالمین اس دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کر محفوظ رکھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے میرا یہ بندہ اس نے مانگا یہ ہے, لیکن اس کے بغیر بھی یہ گزارا کر لے گا دنیا میں, لیکن میں اپنے بندے کی اس دعا کو نیکی بنا کر اس کے اکاؤنٹ میں محفوظ رکھوں گا. کب؟ جب ایک ایک نیکی کے لیے میری مخلوق ترسے گی, جب نیکی مانگنے کی اس خوف کی وجہ سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن اولاد والدین کو دیکھ کر, والدین اولاد کو دیکھ کر, بائی بائی کو دیکھ کر, میاں بیوی کو دیکھ کر, بیوی میاں کو دیکھ کر اس لیے بھاگے گی کہیں وہ مجھ سے کوئی نیکی کا تقاضا نہ کرے. اور یہی مخلوق اور خالق کا فرق ہے. اللہ یغضب ان ترکنا سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.